پیر پگاڑے فقیر لقیر حقیر کسی کے لیے نہیں، جس کو اللہ پسند کرے گا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ لَهُ، جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کے لیے اجازت دے گا۔ نبی کو وَكَمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، نبی کے بعد کچھ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، فرشتے مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اور جس کے لیے کہا جائے اب سمجھ لو کس کے لیے کہا جائے ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ، ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من باب الایمن من ابواب الجنہ، کہے گا اللہ تعالیٰ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے خلیل، اپنی امت کے ان لوگوں کو چن لیجئے، الگ کر لیجئے، اور جنت کے دائیں جانب کے جو دروازے ہیں اس دروازے سے ان تمام لوگوں کو داخل کر دیجئے جن کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ ہم فقیروں، ظالموں کو پروردگار، گنہگاروں کو ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ پروردگار، ہم جانتے ہیں جو تیری رحمت کا تجھے واسطہ دیتا ہے تو اسے مایوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ تیری ذات سے بڑی قوی امید ہے، اے اللہ انہی لوگوں میں شامل فرما لے، تاکہ ان لوگوں کو جن کا حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے انہیں جنت کے دائیں جانب والے دروازے سے داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ بھی کہا ہم شرکاء الناس، اور وہ جو لوگ ہوں گے بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے، وہ تمام دروازوں سے بھی داخل ہونے کے مجاز ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف دائیں جانب جو دروازہ ہے اسی سے داخل ہوں گے، بلکہ تمام دروازوں سے وہ داخل ہو سکتے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم کھائی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت کے دو دروازوں کے درمیان، دو کیواروں کے درمیان، مکہ سے بصرہ تک کا، یا دوسری روایت میں ہے مکہ سے حمیر تک کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تقریباً جو ہے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ، اتنا فاصلہ جنت کے دو دروازوں میں ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی اور اس میں انعامات کیا ہوں گے، نعمتیں کیا کیا ہوں گے۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری شریف حدیث پاک موجود ہے، بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور ہر کوئی اپنے نبی کے پیچھے ہوں گے، ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے، ہر امتی اپنے نبی کے پیچھے، وہ کہیں گے شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے، شفاعت کیجئے، مگر کسی سے نہیں ہوگا۔ آخرکار محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے، اور وہ وہی دن ہوگا جب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ آپ کو مقام محمود، اذان کے بعد دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعث مقاما محمودا الذی وعدته، یہ دعا پڑھو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ پر واجب ہو جائے، نبی کی شفاعت آپ پر واجب ہو جائے۔ باہر صورت اب قصہ مختصر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہے۔ ابو ہریرہ والی روایت میں نے پہلے پیش کر دی ہے کہ جو خالص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، یعنی جس نے دل و جان سے محمد الرسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کی ہوگی، ایسے لوگوں کی شفاعت ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے شفاعت ہوگی۔ شفاعت انبیاء بھی کریں گے، شفاعت انبیاء بھی کریں گے، شفاعت پہلے محمد الرسول اللہ جو شفاعت کبریٰ ہے وہ کریں گے، اس کے بعد نبیوں کو بھی اجازت ہوگی، وہاں ہر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اللہ کے سامنے صف در صف کھڑے ہوں گے لوگ، کسی میں مجال نہیں بات کرنے کی،
کیونکہ وہاں صرف اللہ کی بادشاہی، کوئی ترم خواہ گرم خواہ نہیں، صرف اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہی، اس کی جلالت سے ہر کوئی خاموش ہوگا۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ بات کرے گا، اللہ جسے اجازت دے گا، اللہ جس کے لیے اجازت دے گا اسی کے لیے شفاعت ہے، جس کو اجازت دے گا اسی کے لیے۔